اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آیت نمبر 81 وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طاعتن اور کہتے ہیں سوے تسلیم خم. ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. ایسے ہی تھا نا. اب دیکھیں عبداللہ بن ابئی جو تھا منافقوں کا سردار تھا نا، وہ جمعے کے خطبے میں دوسروں کو کہتا تھا آئیں ذرا غور سے توجہ سے اللہ کے نبی کی بات کریں کہ سنیں، یہ سچا نبی ہے. لیکن دل میں کیا تھا؟ دل میں کیڑا تھا، اس کے نفاق کا کیڑا تھا نا. تو دیکھیں کلیئر کٹ، مثلا سامنے منہ پہ کہتے تھے سوے تسلیم خم، لیکن دل میں ان کے کیا حال ہوتے تھے نا. تو دیکھیں فَإِذَا بَرَزُوا جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتے ہیں جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے. یہ منافقین آپ کے سامنے اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں، راتوں کو آپس میں اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں سازشیں شروع کر دیتے ہیں. وہی بات ہے نا، سامنے وہ کہتے ہیں نا منہ میٹھے اور پیچھے چھڑیوں کی طرح کام کر رہے ہیں نا. منافق جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہوتا ہے نا، وہ نفق کی اگزامپل دی گئی ہے نا. سرنگ ہوتی ہے نا نفق کی، 2 منہ والا ہوتا ہے منافق. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، کیونکہ سورۃ النساء کا جو اینڈ جا رہا ہے نا، اس میں کھول کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کھول کے بتا دیا نا. تو دیکھیں وہ تو چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں سن رہے ہوتے، لیکن ایک ذات ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے. واللہ علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو کیا ہے؟ واللہ، اور اللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں نا، تو اللہ تو لکھ رہا ہے نا ان کی باتوں کو. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی تو باتیں پہنچ جاتی تھی نا. جیسے اب آپ کے بھی خاندان میں کبھی ہوتا ہے نا کہ فلاں رشتے دار منہ پہ میاں میٹھو پیچھے چھری والا کام کرتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب ان سے جھگڑوں میں پڑ جائیں؟ نہیں، جھگڑوں میں نہیں پڑنا. دیکھیں اللہ کے نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے چشم پوشی کیجیے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہر نقصان اللہ کی طرف سے ہے نا، ہر اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے بھی ہم پہ آتی ہیں مشکلیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی. تو ہم بھی کسی سے نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں، کیونکہ ساری خیر کے دروازے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کرے اللہ ہم سب پہ اپنی خیر کے دروازے کھول دیں. تو ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے، جیسا ایک دور میں فرمایا فَأْفُوا وَاصْفَحُوا، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی ان یہودیوں کو ذرا نظر انداز کیجیے، ابھی ان کی شرارتوں پر نکیر نہ کیجیے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے. اسی طرح یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ابھی ان سے اعراض کیجیے، ان کی ریشہ دوانیوں سے کچھ عرصہ تک چشم پوشی کی گئی. پھر غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر گرفت شروع کی. پھر وہ وقت آ گیا کہ اب تک ان کی شرارتوں پر جو پردے پڑے رہے تھے وہ پردے اٹھا دیے گئے. ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے اعراض کیجیے. دوسرا وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے. کبھی ہمارے بھی ہوتا ہے نا خاندان میں، کبھی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں جیسے قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ کبھی جاہل خطاب کریں تو آپ بجائے ان کے ساتھ جاہلانہ آگے سے ان کو بھی جواب دیں، تو آپ نے کیا کہنا، سلام کہہ کر آرام سے گزر جائے. جب کہتے ہیں نا گند میں ہاتھ ڈالیں گے کچھ نہ کچھ تو گند لگ ہی جائے گا نا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کر نکل جائیں، کبھی بحثوں میں نہ پڑیں، کبھی مباحثے میں نہ پڑیں. تو اللہ اپنے نبی کو کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ آج کے دور میں کبھی ایسے معاملات بن جائیں تو ہم بجائے بحثوں میں پڑنے کے اعراض کر دیں، اللہ پہ توکل کریں. اللہ تو جانتا ہے نا آپ کی نیکیوں کو، آپ کی خوبیوں کو بھی.
اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری مدد کا فیصلہ کیا تو کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے، اللہ کافی ہے آپ کو سہارے کے لیے، اللہ کافی ہے۔ ان کی ساری ریشہ دوانیاں، یہ مشورے، یہ سازشیں سب ختم ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجیے۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ کو اپنے نبی سے پیار ہے، کیسے وہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو کبھی بھی ہوتی ہے نا بیٹیاں بھی کہیں خاندان میں تنگ ہوتی ہیں، تو آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط جو تعلق ہوتا ہے نا اس کو مضبوط کر لیں، تاکہ اللہ ان کے دلوں کو بدل دے گا، اللہ ہے نا ساتھ۔ تو جب ایسے معاملات چل رہے ہوں، مثلا جیسے اللہ کے نبی ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک تو بتا دیا کہ اعراض کریں ان سے، اللہ پہ توکل کریں، اور کرنے کا تیسرا کام کیا؟ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، قرآن پر تدبر کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج اگر ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، تو اس بات پہ شکر کیا کریں۔ تو آج دیکھیں جب قرآن زندگی میں نہیں ہوتا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب قرآن زندگی میں آ جاتا ہے نا، یہ اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کی، ہے نا۔ تو ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، تو کیا تم کیوں نہیں غور و فکر کر لیتے؟ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں حضرت جو تھے عبداللہ بن ابی، وہ عربک جانتے تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، پھر ابو جہل کو بھی ان کی زبان عربک تھی لیکن دل نہیں بدلے تھے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن کا جو فہم ڈال دے۔ تو یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ نمازیں تو وہ پڑھتے تھے اس وقت جو بھی منافق تھا، اسے نماز تو پڑھنی پڑتی تھی ورنہ اس کو مسلمان نہ مانا جائے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو کیا آج ہماری 5 نمازیں پوری ہیں؟ ہم تو منافقین سے بھی بدتر ہیں۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں، اس وقت ضروری تھی، بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، جمعہ کے روز تو خاص طور پر خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا، لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اپنی چدراہٹ کے اظہار کے لیے یہ انداز اختیار کرتا، تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے لیکن قرآن پر تدبر نہیں کرتے تھے۔ قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہا تھا، ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتا۔ تو آج بھی دیکھیں کتنی ہمارے ملک پاکستان میں محفلیں ہو رہی ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، کتنی جگہوں پہ محفل میلاد ہوتی ہے، پھر کتنی جگہوں کے پر قرآن خوانیاں یاسین پڑھی جاتی ہیں، تدبر نہیں کرتے۔ تدبر سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جب اس کتاب میں اب آپ کر رہے ہیں نا تدبر، غور و فکر کر رہے ہیں نا، تو زندگیاں بدل رہی ہیں نا۔ اس سے پہلے بھی تو ہماری زندگیوں میں قرآن تھا۔ تو صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کو ہی کافی نہ سمجھیں، لیکن اللہ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِي، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس آیا ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس کے اندر؟ تو اس میں وہ بہت سے تضادات پاتے، اس میں بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا، اس پر غور کرو، یہ بہت مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ منطقی طور پر بہت مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں۔ یہاں تک کہ ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں۔ یہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی آپ میں سے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے، جی میں نے 3 سال کا کورس کیا ہوا ہے، جی میں نے 7 سال کا بخاری تک میں نے پڑھی ہوئی، تو پھر ان میں نظر کیوں نہیں آتا؟ صحابہ تو یہ تھی کہ ایک آیت پڑھی ان کی زندگیاں بدل گئی، انہوں نے تو 7 سال کے کورس نہیں کیے ہوئے تھے، انہوں نے تو 3 سال کے کورس نہیں کیے تھے، ایک آیت پڑھنے کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئی۔
تو آج ہم کتنی کلاسیں لیتے ہیں، کتنی ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں چینج آیا؟ اگر نہیں چینج آیا تو پھر ہمارا تدبر صحیح نہیں. ہمیں تدبر کرنا، سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ماننا ہے اس کے احکامات کو. مانیں گے تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، نہیں مانیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، یہ جو منافقین ہے نا، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بیسکلی اس آیت کا ٹاپک لکھنا چاہیں، جب بھی بات پہنچے تو کیا کریں؟ اس کے بارے میں تحقیق کرنے. جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیلا دیتے ہیں. آج کا میڈیا کیا کرتا ہے؟ فٹافٹ سنسنی خیز خبر، ایک ہی خبر کو 20 دفعہ سناتے ہیں تو ہمارے جو ہیں جن کو شوق ہوتا ہے خبریں سننے کا، وہ ایک ہی خبر کو بار بار سن رہے ہوتے ہیں. مطلب 9 بجے بھی خبر وہی، 10 بجے بھی وہی خبر، 11 بجے بھی خبر نامے میں وہی خبر نامہ. منافقین کی ایک روش یہ بھی تھی کہ جو ہی کوئی اطمینان بخش یا خطرناک خبر سن پاتے اسے لے کر پھیلا دیتے. کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہے، تو وہ فوراً اسے عام کر دیتے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے. حالانکہ جب خبر پہنچے تو اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے نا کہ آیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹی ہے. تو دیکھیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے. ہر سنی سنائی بات آگے نہ کیا کریں. دیکھیں قرآن ہماری تربیت کرتا ہے. کئی دفعہ گھروں میں لڑائی جھگڑے یہی ہوتے ہیں نا، آدھی بات ہم سن لیتے ہیں، آدھی ہم آگے کر دیتے ہیں، پوری سنی نہیں ہوتی کہ پیچھے وہ کس کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر وہ بجائے اس امن کی یا کوئی خطرے کی خبر کو تحقیق کر لیتے، وہ اللہ کے نبی کے پاس لے جاتے یا جو صاحب امر تھے ان کے پاس لے جاتے، تو یہ بات ان میں سے ان کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے تھے. اگر یہ لوگ ایسی خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ ان کی درست انداز میں تحقیق کر کے بہتر فیصلہ کرتے. لیکن ان کی یہ روش تھی محض سنسنی پھیلانے کے لیے، محض لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے لوگوں میں یہ خبریں عام کر دیتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کی. تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے نا. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سکھا رہے، بار بار سمجھا رہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.